بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ لکڑی کے بنے ہوئے بڑے سے کمرے کے درمیان میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے کرنل آرچ بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر ایک بڑی سی مشین رکھی ہوئی تھی جس کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی اسکرین تھی جس پر ریت میں سرنگ کھودنے والی مشین کام کرتی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اس مشین کے گرد چاروں طرف خیمے نصب تھے اور وہاں بہت سے لوگ مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ کئی چھوٹی چھوٹی مشینیں ادھر ادھر نصب تھیں جن پر باقاعدگی سے کام ہو رہا تھا۔ ایک طرف ایک دو ہیکل بند باڈی کا ٹرک کھڑا تھا۔ ٹرک کے اوپر پیلے رنگ کی پٹیوں والا کپڑا پڑا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک مشین کے کونے میں ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا اور ساتھ ہی ٹرانسمیٹر جیسی ٹوں ٹوں کی آواز نکلنے لگی۔ کرنل آرچ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، چیکنگ ونگ اے سے روز میئر بول رہا ہوں، اوور۔ بٹن دبتے ہی ایک آواز سنائی دی، یس کرنل آرچ اٹینڈنگ یو فرام گولڈن سینڈ ہیڈ کوارٹر، اوور۔ کرنل آرچ نے جواب دیا، باس ایک جیپ کو چیک کیا گیا ہے، وہ گولڈن سینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جیپ گولڈن سینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، کون ہے اس جیپ میں، اوور۔ کرنل آرچ نے تیز لہجے میں پوچھا، باس یہ جیپ السیوط سے صحرا میں داخل ہوئی ہے، اس لیے ہم نے السیوط چیکنگ پوسٹ سے معلوم کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ دو غیر ملکی سیاح اس جیپ میں سوار ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عمر عبدال کی بیٹی کلثوم ہے۔ کلثوم کی وجہ سے چیکنگ پوسٹ پر نہ روکا گیا ہے اور نہ ہی چیک کیا گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ڈاکٹر عمر عبدال کی بیٹی کلثوم ان کے ساتھ ہے، اوہ اوہ، پھر یقیناً یہ غیر ملکی عمران اور اس کا ساتھی ہوگا۔ کلثوم کے ساتھ تو وہی ہو سکتے ہیں، اوہ ویری بیڈ، اسے گولڈن سینڈ کے متعلق کیسے علم ہوا، اوور۔ کرنل آرچ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، عمران اور اس کے ساتھی، یہ کون ہے باس، اوور۔ دوسری طرف سے روزمیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوہ تم انہیں نہیں جانتے، اوہ اگر واقعی وہی ہیں تو یہ انتہائی بری خبر ہے، اوور۔ کرنل آرچ نے انتہائی پریشان لہجے میں جواب دیا، اگر ایسی بات ہے باس تو اس جیپ کو راکٹ لانچر کے ذریعے نہ اڑا دیا جائے، اوور۔ روزمیر نے کہا، احمق ہو گئے ہو، میں نے صرف یہ خدشہ ظاہر کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو اور یہ لوگ واقعی ڈاکٹر عمر عبدال کے کوئی اور مہمان ہوں اور صحرا کی سیاحت کے لیے نکلے ہوں۔ السیوط چیک پوسٹ والوں کو ان کے صحرا میں جانے کا علم ہے، ایسی صورت میں اگر انہیں تباہ کر دیا گیا تو کلثوم اور ان کے واپس نہ جانے کی صورت میں ڈاکٹر عمر عبدال فوری طور پر سرکاری مشینری کو ان کی تلاش پر لگا دے گا اور اس کے بعد ہمارا یہ سارا منصوبہ سامنے آ جائے گا۔ ہاں اگر یہ عمران اور اس کے ساتھی ہوئے تو پھر انہیں لازماً ہلاک کرنا پڑے گا اور کلثوم کو اس وقت تک قید میں رکھنا ہوگا جب تک کہ ہمارا مشن مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ فوری طور پر انہیں روک لو اور پھر انتہائی محتاط انداز میں انہیں ریز گن سے بے ہوش کر کے جیپ کو اپنے ونگ میں روک لو، جبکہ ان تینوں کو یہاں میرے پاس بھجوا دو، اوور۔ کرنل آرچ نے تیز تیز لہجے میں کہا، یس باس، جیسے آپ کا حکم باس، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، سنو روزمیر، اگر یہ واقعی عمران ہے تو پھر یہ بات سن لو کہ دنیا کا سب سے خطرناک، چالاک اور عیار آدمی ہے، اس لیے تم خود اس مشن پر جاؤ گے اور مشن انتہائی احتیاط سے مکمل کرو گے۔ تمہاری ذرا سی لاپرواہی، غفلت یا بے احتیاطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمران الٹا تم لوگوں پر ہی قابو پا لے گا اور پھر مشن بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ میں چونکہ بہت دور ہوں اس لیے خود نہیں آ سکتا، اوور۔ کرنل آرچ نے تیز لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں باس، میں انتہائی احتیاط سے کام کروں گا، اوور۔ روزمیر نے جواب دیا، کام مکمل ہوتے ہی مجھے رپورٹ دینا، اوور اینڈ آل، کرنل آرچ نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار مکمل طور پر نمایاں ہو گئے تھے کیونکہ اسے عمران کے متعلق اسپیشل ایجنسی سے مکمل تفصیلات ملی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ عمران اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں سے کسی بھی لمحے سچویشن بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ واقعی پریشان تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار مٹھیاں بھیجتا اور پھر کھول لیتا۔ اس کے چہرے کے زاویے مسلسل بدل رہے تھے اور پھر اس طرح ٹہلتے ٹہلتے اسے 15 منٹ گزر گئے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور اب تو اس چہرے پر دہشت کے آثار نمایاں ہونے لگ گئے تھے۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر ایک بار پھر بول پڑا تو کرنل آرچ اس طرح ٹرانسمیٹر کی طرف جھپٹا
جیسے بھوکا عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، روزمیر کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی روزمیر کی آواز سنائی دی، اور اس کے لہجے کے اطمینان کا کرنل آرچ پر فوری اور گہرا اثر ہوا، اور وہ تیزی سے نارمل ہوتا گیا۔ یس، کیا رپورٹ ہے روزمیر؟ اوور، کرنل آرچ نے پوچھا۔ خاص حد تک نارمل ہو جانے کے باوجود وہ لہجے میں موجود اضطراب کو چھپا نہ سکا تھا۔ باس، ہم نے انہیں ریز گن سے آسانی سے بے ہوش کر لیا ہے۔ اوور، دوسری طرف سے روزمیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ پوری تفصیل بتاؤ۔ اوور، کرنل آرچ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے روزمیر کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ جواب میں روزمیر نے جیپ کو روکنے، ان لوگوں کو باہر نکالنے، اور پھر اچانک ریز گن کا ہیلی کاپٹر سے فائر کرنے اور ان کے بے ہوش ہو جانے کی پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ، ویری گڈ روزمیر، ویری گڈ۔ اگر یہ واقعی وہی عمران ہے تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہے۔ انہیں فوری طور پر میرے پاس بھجوا دو۔ جیپ کو وہیں اپنے پاس روک لو، اوور اینڈ آل، کرنل آرچ نے کہا، اور پھر ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا، جیسے وہ میلوں مسافت طے کر کے آیا ہو۔ کاش یہ عمران ہی ہو، پھر میں اس کی ایک ایک بوٹی اپنے ہاتھ سے الگ کروں گا اور اس کا سر کاٹ کر تحفے کے طور پر چیف کو بھجوا دوں گا، تاکہ چیف کو پتہ چل سکے کہ کرنل آرچ کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، کرنل آرچ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مشین کے کونے میں لگا ہوا ایک اور بٹن دبا دیا۔ یس سر، راجر اسپیکنگ۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ راجر، میں کرنل آرچ بول رہا ہوں۔ روزمیر اے ونگ سے 2 مردوں اور ایک عورت کو بے ہوش کر کے یہاں بھیجا ہے۔ جیسے ہی یہاں پہنچے انہیں بلیک کیبن میں صرف بند ہی نہیں کرنا بلکہ انہیں اچھی طرح باندھ بھی دینا ہے، کرنل آرچ نے کہا۔ بے ہوش افراد کو باندھنا ہے؟ راجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ احمق آدمی، وہ ہوش میں بھی آ سکتے ہیں اور لائے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، کرنل آرچ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اوہ یس باس، راجر نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ان کو باندھنے کے باوجود مسلح افراد کے بلیک کیبن کے باہر تعینات کر دینا اور مجھے اطلاع دینا، سب کام انتہائی احتیاط سے کرنا، کرنل آرچ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں سمجھ گیا، یہ کوئی انتہائی خطرناک لوگ ہوں گے، تبھی آپ اس قدر انتظامات کا حکم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے باس، اب میں بالکل محتاط رہوں گا، راجر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور کرنل آرچ نے اوکے کہہ کر بٹن آف کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ راجر کی طرف سے کوئی اطلاع ملتی، اچانک ٹرانسمیٹر کا بلب ایک بار پھر جل اٹھا، اور بلب جلتے ہی اور ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز سنتے ہی کرنل آرچ بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ اگر یہ روزمیر کی کال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اسے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، ولسن کالنگ، باس فرام ونگ 3، اوور۔ ایک اور بھاری آواز سنائی دی، اور کرنل آرچ نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ یس، کرنل آرچ فرام گولڈن سینڈ ہیڈ کوارٹر، اوور۔ کرنل آرچ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سر، ونگ 3 نے السیوط کی طرف سے آنے والے ایک ہیلی کاپٹر کو مارک کیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر لیبیا سے پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ٹڈی دل کا سروے ڈپارٹمنٹ کا ہیلی کاپٹر ہے جو معمول کی پرواز پر آ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ کی طرف سے ہدایات بے حد سخت تھیں، اس لیے میرے حکم پر T3 نے اسے روکا اور پھر اس کی چیکنگ کی۔ چیکنگ کے دوران تمام کاغذات بھی درست پائے گئے ہیں، لیکن ونگ تھروٹل مشین نے ایک حیرت انگیز رپورٹ دی ہے کہ ہیلی کاپٹر اتارنے کے بعد پائلٹ اور اس کے اسسٹنٹ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں سمارا کی پٹی کا ابابا سے معاہدے کا علم ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ تو یہ تھا کہ 1 ہفتے تک سمارا کی پٹی میں ابابا داخل نہ ہوگی، لیکن یہاں تو اس معاہدے کے الٹ کام ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ کے ملتے ہی میں نے T3 کو کال کر کے ان دونوں کو بے ہوش کر کے ونگ ہیڈ کوارٹر لانے کا حکم دے دیا ہے۔ چنانچہ T3 نے انہیں بے ہوش کر دیا، انہیں ونگ ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ وہاں ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ دونوں ہی میک اپ میں تھے، اور ہیلی کاپٹر کے خفیہ خانے سے ایک بریف کیس بھی دستیاب ہوا ہے جس میں میک اپ کے سامان کے ساتھ ساتھ انتہائی جدید قسم کا اسلحہ اور کال کیچر وغیرہ بھی موجود ہیں۔ اوور، ولسن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ونگ 1 کی طرف سے بھی ادھر آتے ہوئے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور اب ونگ 3 سے بھی یہ لوگ داخل ہو رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، تم ان دونوں کو میرے ہیڈ کوارٹر بھیجوا دو، میں خود ہی انہیں چیک کرتا ہوں، اوور، کرنل آرچ نے کہا۔ اوکے سر، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل آرچ نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے فون پر راجر کو دوبارہ کال کیا اور اسے ونگ 3 سے آنے والے دونوں افراد کے بارے میں بھی وہی ہدایات دی جو وہ پہلے کلثوم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق دے چکا تھا۔ فون کا بٹن آف کر کے وہ اٹھا
اور کیبن کی ایک دیوار کے ساتھ موجود لوہے کی مضبوط الماری کو کھولا اور اس کے اندر پڑے ہوئے ایک خاصے بڑے اور جدید قسم کے ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر اس نے اسے باہر نکالا اور پھر اسے لا کر اس نے میز کے ایک خالی کونے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے میز پر موجود مشین کی سائڈ سے ایک تار کھینچی اور اسے اس ٹرانسمیٹر کے ساتھ فٹ کر کے اسے ٹرانسمیٹر کے مختلف بٹن دبانا شروع کر دیے۔ ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو، کرنل آرچ فرام ہیڈ کوارٹر کالنگ، اوور۔ کرنل آرچ نے بار بار یہی فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس، آپریشنل پوائنٹ گولڈن سینڈ پروجیکٹ، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا پوزیشن ہے ٹموتھی؟ مقبرے تک راستہ بن گیا ہے یا نہیں؟ اوور، کرنل آرچ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہم بس 1 گھنٹے بعد مقبرے میں داخل ہو جائیں گے سر، اس کے بعد وہاں سے سامان نکالنے کا کام شروع ہو جائے گا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹموتھی، کام کی رفتار اور تیز کر دو، چند لوگوں کو شاید ہمارے اس منصوبے کی بھنک پڑ گئی ہے۔ گو، ہم نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محتاط رہنا چاہتے ہیں، اوور، کرنل آرچ نے کہا۔ یس باس، لیکن یہ کام کی رفتار اس سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی، یہ ٹیکنیکل کام ہے، ذرا سی لاپرواہی سے پورا منصوبہ ختم ہو سکتا ہے، اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈ میزائل بھی یہاں پر موجود ہیں، پھر مقبرے کے سامان کو بھی انتہائی حفاظت سے پیک کر کے نکالنا ہوگا، راستے کو پختہ بنانا ہوگا تاکہ آئندہ یہ راستہ باقاعدہ سے کام آتا رہے، کیونکہ فی الحال تو صرف ریت میں سرنگ لگائی جا رہی ہے اور ایمرجنسی بلاکس رکھ کر راستہ قائم کیا جا رہا ہے۔ پھر مقبرے کی اندرونی سچویشن کے مطابق ریڈ میزائل پروجیکٹ کی پلاننگ چوک آؤٹ کی جائے گی، اس کے بعد مقبرے کی چھت اور اس کے فرش کو ماہرین ایڈجسٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہاں پروجیکٹ مشینری کی فٹنگ شروع ہوگی، اور آخر میں فائنل چیکنگ کے بعد ہی پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ گو، یہ کام کم از کم 1 ماہ کا ہے، لیکن اعلیٰ حکام کے احکامات کے مطابق ہم نے زیادہ سے زیادہ ماہرین بھی یہاں لگائے ہیں، اور کام بھی مسلسل 24 گھنٹے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سارا کام 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے۔ اب اس سے زیادہ اسپیڈ ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اصل پروجیکٹ کو ہی نقصان پہنچ جائے، اوور، ٹموتھی نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اتنی لمبی تقریر کر دی جیسے مجھے ان ساری تفصیلات کا علم ہی نہیں ہے، اوور، کرنل آرچ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ سوری باس، دراصل میرا مقصد صرف اتنا بتانا تھا کہ جس طرح آپ انتظامی کام کی باریکیاں جانتے ہیں، اسی طرح یہ سائنسی کام بھی انتہائی باریکیاں رکھتا ہے، اوور، ٹموتھی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر کام جاری رکھو، باقی میں سنبھال لوں گا، اوور، کرنل آرچ نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل آرچ نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس کی فریکوینسی دوبارہ ایڈجسٹ کرنے لگا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا تو بلب ایک بار پھر تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو، کرنل آرچ کالنگ، اوور۔ کرنل آرچ نے بار بار فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس، براڈ اٹینڈنگ فرام RC-31 بیرم ہیڈ کوارٹر، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ براڈ، RC-31 کی کیا پوزیشن ہے؟ اوور، کرنل آرچ نے کہا۔ بالکل اوکے ہے باس، مکمل طور پر اوکے، اوور، براڈ نے جواب دیا۔ اسے بالکل اوکے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں لیکیج ہو رہی ہو، ایسی صورت میں کوئی دشمن پروجیکٹ ایریا میں داخل ہو جائے، اوور، کرنل آرچ نے کہا۔ سر، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، دشمن تو ایک طرف، مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی یہاں دشمن کا کیا کام، اوور، براڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دشمن ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، اگر دشمن کے پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر RC-31 کو یہاں نصب کرنے کا کیا فائدہ، اوور، کرنل آرچ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوہ سر، درست ہے سر، بہرحال آپ قطعی بے فکر رہیں سر، RC بالکل درست کام کر رہی ہے، اب میں ویسے زیادہ محتاط رہوں گا، اوور، براڈ نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، کرنل آرچ نے کہا، اور پھر سے ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ اسے دراصل یہ خطرہ تھا کہ اگر کلثوم کے ساتھی عمران وغیرہ ثابت ہوئے تو کہیں یہ خوفناک لوگ کسی طرح اصل پروجیکٹ ایریا میں داخل نہ ہو جائیں، لیکن اب RC-31 کی صحیح کارکردگی کی وجہ سے ایسا ممکن ہی نہ رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر نے عمران کے سوئے ہوئے ذہن کو یکلخت بیدار کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور پھر اس کے ذہن میں دھماکے سے شروع ہو گئے، کیونکہ جو ماحول اسے نظر آ رہا تھا وہ یکسر اس کی توقعات کے خلاف تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لکڑی کے ایک بڑے سے کیبن کے فرش پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے بازو اور پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، فوری طور پر تو وہ اٹھ نہ سکا، لیکن پھر دوسری بار کوشش کرنے سے
وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی ٹانگیں چونکہ ٹخنوں پر بندھی ہوئی تھیں اس لیے وہ سیدھے ہی رہی اور ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے۔ تمہیں ہوش آ گیا عمران؟ اسی لمحے عمران کو کیبن کے ایک کونے سے آواز سنائی دی اور اس نے چونک کر اس کونے کی طرف دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیبن کے اس کونے میں ایک مائک اور اس کے اوپر مخصوص ٹیلی آئین صاف نصب دکھائی دے رہی تھی۔ ہوش؟ کمال ہے، اگر تم اسے ہوش کہتے ہو کہ ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہوں تو پھر بے ہوشی تو آزادی کا نام ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ کاسمک ریز کا اثر ختم ہو گیا ہے، لیکن تمہارے ساتھی ابھی تک بے ہوش کیوں ہیں؟ ہوش میں کیوں نہیں آئے؟ اسی آواز نے دوبارہ پوچھا۔ ساتھی؟ عمران نے چونک کر کہا اور پھر اس نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا، لیکن اس کے دائیں بائیں کا فرش خالی تھا۔ تمہارے عقب میں تمہارے ساتھی موجود ہیں، اسی آواز نے کہا، اور عمران بیٹھے بیٹھے ذرا سا گھوم گیا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اس کے عقب میں واقعی اس کے ساتھی موجود تھے، فیاض اور کلثوم، اور دوسرے لمحے عمران ایک اور بات پر بھی چونک پڑا، کیونکہ فیاض اور کلثوم کا میک اپ صاف کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا میک اپ بھی صاف ہو چکا ہوگا۔ اسی لمحے فیاض اور کلثوم دونوں کے جسموں میں حرکت سی محسوس ہوئی اور پھر دونوں ہی نے یکے بعد دیگرے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دونوں بھی عمران کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ فیاض نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہاں جہاں سے ہم کو بھی ہماری خبر نہیں ملتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بھی عمران کی طرح اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ مجھے کس نے باندھ دیا ہے؟ کلثوم کے لہجے میں حیرت سے زیادہ خوف کی جھلکیاں تھیں۔ کسی عورت زدہ نہیں باندھا ہوگا، اسے عورتوں پر یقیناً اعتبار نہ رہا ہوگا، عمران نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کلثوم اس کی بات کا جواب دیتی، اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اس کے عقب میں دروازہ کھلا اور عمران بیٹھے ہی بیٹھے دوبارہ گھوم گیا۔ واقعی سامنے والی لکڑی کا دیوار کا ایک حصہ کسی دروازے کی طرح کھل رہا تھا اور پھر دو مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ وہ تیزی سے سائڈ پر کھڑے ہو گئے اور پھر دروازے سے دو اور آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے کاندھوں پر ایک ایک بے ہوش آدمی کو اٹھایا ہوا تھا۔ ان بے ہوش افراد کے ہاتھ اور پیر بھی بندھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی فرش پر لٹا دیا گیا اور پھر وہ چاروں ہی واپس چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب دیوار میں درز تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھ کر بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ یہ فواد تھا، جبکہ دوسرے آدمی سے وہ ذاتی طور پر واقف نہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فواد کا ساتھی ہی ہوگا۔ تم اسے غور سے دیکھ رہے ہو عمران؟ یہ بھی یقیناً تمہاری ساتھی ہوں گے۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اگر تم سامنے آ جاؤ تو میں تمہیں بھی غور سے دیکھنے کے لیے تیار ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی سامنے آ جاؤں گا، لیکن تمہاری موت بن کر، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز ابھری اور عمران سمجھ گیا کہ مائک کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیلی آئی کا بھی رابطہ یقیناً منقطع ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ اسے جلدی سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کو موڑ کر مخصوص انداز میں جھٹکے دینا شروع کر دیے تاکہ انگلیوں کے ناخنوں میں موجود بلیڈز باہر آ جائیں، اور پھر اس نے انگلیوں کو موڑ کر کلائی پر بندھی ہوئی رسیوں کو ان بلیڈوں سے کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ رسیاں بالکل کلائیوں کے ساتھ باندھنے کی بجائے کافی اوپر کر کے باندھی گئی تھیں، اور باندھنے والوں نے اسے واقعی ایسے انداز سے باندھا تھا کہ وہ کھل بھی نہ سکتی تھی۔ عمران، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ فیاض کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ خاموش رہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر فیاض کی دوبارہ آواز سنائی نہ دی۔ فواد اور اس کا ساتھی ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں بھی کسی گیس کی مدد سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی اور پہلے کی طرح دو مسلح آدمی اندر داخل ہوئے اور سائڈوں پر آ کر رک گئے۔ اس کے بعد دو اور آدمی اندر داخل ہوئے اور عمران انہیں دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ ان میں سے ایک نے، جو خاصا لمبا تڑنگا اور صحت مند جسم کا مالک تھا، چہرے پر سرخ رنگ کی نقاب پہن رکھی تھی، آنکھوں میں گہرے رنگ کے شیشوں کا چشمہ لگا ہوا تھا، اس کے جسم پر سوٹ تھا۔ اس کا ساتھی بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشینی پسٹل تھا۔ نقاب پوش قدم بڑھاتا ہوا اندر آیا اور پھر عمران سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ تم مجھے بتاؤ گے عمران کہ تم اس طرف کیوں آ رہے تھے؟ نقاب پوش نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ وہی آواز تھی جو پہلے مائک سے نکل رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں غور سے دیکھوں گا، لیکن کیا تم اتنے بدصورت ہو کہ تمہیں نقاب پہننا پڑ گیا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، نقاب پوش نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں تو صرف صحرا کی سیاحت کے لیے نکلا تھا، لیکن اب مجھے کیا معلوم تھا کہ آج کل کے زمانے میں صحرائی قزاق بھی موجود ہیں
عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھے طریقے سے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ نقاب پوش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم سیدھے طریقے سے پوچھو گے تو بتاؤں گا، تم نقاب چہرے پر چڑھا کر آگے پوچھنے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھلے آدمی یہ نقاب اتارو، اپنا تعارف کراؤ، اس کے بعد پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ ویسے تو میرا نام جانتے ہو، اس سے تو میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارا میرا تعارف پہلے سے ہے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر تم اب تک زندہ نہ رہتے۔ میرا نام کرنل آرچ ہے، اس نقاب پوش نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی سے ہاتھ اٹھا کر اپنا نقاب بھی اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ البتہ اینک اس کی آنکھوں پر موجود تھی۔ لیکن تمہارا چہرہ تو مستطیل ہے، میں نے ایسی آرچ یعنی شراب آج تک نہیں دیکھی جو مستطیل شکل کی ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ واقعی اس شکل سے واقف نہ تھا۔ تمہاری زبان واقعی ضرورت سے زیادہ ہی چلتی ہے۔ بہرحال اب تعارف ہو گیا، اب تم بتا دو، یہ تمہارے مفاد میں بہتر رہے گا، کرنل آرچ نے کرخت لہجے میں کہا۔ کمال ہے، یعنی تمہیں سارے آداب مجھے ہی سکھانے پڑیں گے؟ تعارف کے بعد چائے پلائی جاتی ہے، اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راجر، کرنل آرچ نے تیزی سے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے ہاتھ میں مشینی پسٹل موجود تھا۔ یس باس، راجر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کلثوم کو گھسیٹ کر آگے لے آؤ، اور پھر عمران کے سامنے اس کے جسم میں پستول کا پورا میگزین خالی کر دو، کرنل آرچ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، راجر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کلثوم کی طرف بڑھ گیا۔ کلثوم اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بری طرح چیخنے لگی، لیکن راجر اسے گھسیٹتا ہوا سامنے لے آیا۔ میں بتاتی ہوں، مجھے مت مارو، میں بتاتی ہوں، کلثوم نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور کرنل آرچ نے ہاتھ اٹھا کر راجر کو روک دیا، جو اپنا پستول سیدھا کر رہا تھا۔ اگر تم سب کچھ بتا دو کلثوم، تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں زندہ رکھا جائے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ڈاکٹر عمر عبدال کی لڑکی ہو، اور تمہارا کوئی براہ راست تعلق عمران سے نہیں ہے، کرنل آرچ نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ہم سمارا کی پٹی کو چیک کرنے آ رہے تھے، ہمیں پروفیسر طوبہ نے بتایا تھا کہ یہ نقشہ سمارا کی پٹی کا ہے، کلثوم نے چیخ کر کہا، اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس سے پہلے بھی کلثوم کو کچھ بتانے سے منع نہ کیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ویسے اسے اس بات کا تو یقین آ گیا تھا کہ کرنل آرچ کا تعلق یقیناً اسرائیل سے ہی ہوگا۔ تفصیل بتاؤ، تم کس نقشے کی بات کر رہی ہو؟ کرنل آرچ کے لہجے میں حیرت تھی، اور پھر کلثوم نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے، اور اسے شروع سے لے کر آخر تک عمران کی بتلائی ہوئی تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ تو جان آرنلڈ نے اپنے طور پر نقشے کی کاپی بنا کر رکھ لی تھی؟ مجھے اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا، ورنہ عمران کو کسی صورت بھی اصل واقعات کی ہوا بھی نہ لگتی، کرنل آرچ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اصل واقعات کیا ہیں؟ عمران نے سادت سے لہجے میں پوچھا۔ اب تم جا کر فرشتوں سے اصل حالات پوچھنا، ویسے مجھے خوشی ہے کہ تمہارا خاتمہ میرے ہاتھوں ہو رہا ہے، کرنل آرچ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے راجر کی طرف اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے اسے مشینی پستول طلب کر رہا ہو، اور راجر نے جلدی سے مشینی پستول اس کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل آرچ، ہو سکتا ہے تمہاری خوشی جلد ہی افسوس میں بدل جائے۔ کیا تم نے اپنے اعلیٰ حکام سے اس بارے میں بات کر لی ہے؟ عمران نے یکلق سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس بارے میں؟ کرنل آرچ نے چونک کر پوچھا۔ اس بارے میں کہ تم مجھے اس طرح باندھ کر یہاں اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری یہاں پر صرف موجودگی ہی اسرائیل کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسرائیل؟ اوہ، تو تم اپنے آپ کو اسرائیل میں سمجھ رہے ہو؟ یہ اسرائیل نہیں ہے مسٹر عمران، البتہ تمہارا کٹا ہوا سر ضرور اسرائیل پہنچے گا، کرنل آرچ نے بڑی تنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہاری مرضی، بہرحال میرا جو فرض تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب کم از کم مجھے بعد میں گلہ نہ آئے گا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ اسرائیلی اسپیشل ایجنسی کا چیف ایجنٹ تمہاری دھمکیوں میں آ جائے گا؟ کرنل آرچ نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی سے مشین پسٹل والا ہاتھ عمران کی طرف سیدھا کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، عمران فرش پر بیٹھے بیٹھے یکلخت اچھلا، اور دوسرے لمحے اس کی سیدھی ٹانگیں نیزوں کی طرح پوری قوت سے کرنل آرچ کے پیٹ میں پڑیں، اور کرنل آرچ یکلخت چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل عمران کے اوپر آ گرا، اور عمران نے بجلی کی سی تیزی سے گھٹنے سمیٹے، اور ایک بار پھر کرنل آرچ چیختا ہوا الٹ کر عمران کے سر کے پیچھے فرش پر جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں دو اور چیخیں بھی بلند ہوئی، اور ساتھ ہی کلثوم کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار، مشین گن میرے ہاتھ میں ہے۔ ادھر کرنل آرچ جیسے ہی الٹ کر عمران کے عقب میں گرا، سپر فیاض اس طرح اچھل کر اس کے سینے پر پوری قوت سے آ بیٹھا جیسے مینڈک پھدک کر کسی چٹان پر چڑھ بیٹھتا ہے،
کرنل آرچ نے تیزی سے کروٹ بدلی، لیکن ساتھ ہی کمرہ مشین گن کی ریٹ اور ایک انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے دوسری چیخ سنائی دی، اور یہ چیخ کلثوم کی تھی۔ کلثوم نے واقعی انتہائی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ جیسے ہی عمران نے اچھل کر کرنل آرچ پر حملہ کیا تھا، کلثوم جو ایک مشین گن بردار کے قریب تھی، یکلخت اچھلی، اور وہ اس طرح اڑتی ہوئی مشین گن بردار سے جا ٹکرائی تھی جیسے توپ کا گولہ کسی دیوار سے جا ٹکراتا ہے، اور وہ مشین گن بردار چیخ کر جیسے ہی نیچے گرا، کلثوم نے یکلخت اچھل کر اپنے دونوں ہاتھ جسم کے نیچے سے نکال کر اپنے مڑے ہوئے بازوؤں میں ہی مشین گن جھپٹ لی۔ اسی لمحے کرنل آرچ کا ساتھی روجر بھی اس سے مشین گن چھیننے کے لیے جھپٹا ہی تھا کہ دوسرے مشین گن بردار نے وہ کھلاٹ میں فائر کھول دیا، لیکن عین اسی لمحے روجر کلثوم سے مشین گن چھیننے کے چکر میں مشین گن اور کلثوم کے درمیان آ گیا، اور گولیوں نے اس کی پشت کو چھلنی کر دیا، اور روجر کلثوم کے اوپر ہی گرا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مشین گن بردار اپنی مشین گن کو گھماتا، عمران بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس سے جا ٹکرایا، اور وہ بھی چیختا ہوا نیچے گرا، اور مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کرنل آرچ نے کروٹ بدل کر اپنے آپ کو فیاض کے وزن سے آزاد کیا، اور اچھل کر تیزی سے اس مشینی پسٹل کی طرف دوڑ پڑا جو عمران کا دھکا لگنے سے اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین پسٹل تک پہنچتا، اچانک راستے میں پڑے ہوئے فواد کی بندھی ہوئی ٹانگیں یکلخت فضا میں اونچی ہوئیں، اور دوڑتا ہوا کرنل آرچ چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے عمران نے بھی یکلخت اچھل کر اپنے بازو ٹانگوں کے نیچے سے نکالے، اور انتہائی پھرتی سے فرش پر بیٹھے بیٹھے مشین گن جھپٹ لی۔ ادھر کلثوم اور پہلے مشین گن بردار کے درمیان مسلسل کشمکش ہو رہی تھی۔ کلثوم بھی مڑے ہوئے بازوؤں سمیت مشین گن سے چمٹی ہوئی تھی، اور وہ آدمی بھی اسے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلثوم چونکہ فرش پر مڑے ہوئے بازوؤں سمیت لیٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ آدمی بھی جھکا ہوا تھا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے مشین گن کلثوم کے ہاتھوں سے چھینی اور اس پر ہی فائر کھولنے لگا تھا کہ عمران کے ہتھے چڑھنے والی مشین گن بول پڑی، اور چونکہ اس کا رخ اس وقت اس آدمی کی طرف تھا، اس لیے وہ گولیوں کی زد میں آ گیا اور چیختا ہوا دھڑام سے مشین گن سمیت کلثوم کے اوپر ہی گرا۔ عمران نے تیزی سے گھوم کر دوسرا شکار کرنل آرچ کو کرنا چاہا، لیکن پھر اس نے تیزی سے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی، کیونکہ فواد اچھل کر کرنل آرچ پر حملہ کر رہا تھا، اور اگر عمران اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے میں کامیاب نہ ہو جاتا تو یقیناً فواد کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتا۔ لیکن اس کے ٹریگر سے انگلی ہٹنے کا فائدہ کرنل آرچ کو پہنچ گیا۔ وہ کسی پرندے کی طرح اچھلا اور تقریباً ہوا میں اڑتا ہوا کیبن کے کھلے دروازے سے باہر جا گرا۔ عمران نے اپنی طرف سے تیزی سے گھوم کر مشین گن کا رخ دروازے کی طرف کرنا چاہا، لیکن پھر اسے دوسرا مشین گن بردار نظر آ گیا جو شاید عمران کے ٹکرانے کے بعد نیچے گر کر سر پر ضرب کھا کر بیٹھا تھا۔ عمران کے ٹکرانے کے بعد نیچے گر کر سر پر ضرب کھا بیٹھا تھا، اس لیے فوری طور پر نہ اٹھ سکا، بلکہ بار بار اپنے سر کو جھٹک رہا تھا۔ خبردار، ورنہ گولیوں سے بھون ڈالوں گا، عمران نے تیزی سے گھوم کر اس آدمی کی طرف مشین گن کی نال کرتے ہوئے کہا، اور اس آدمی نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ جلدی کرو، میرے ایک ساتھی کے ہاتھ کھولو، جلدی، ورنہ، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی بجلی کی سی تیزی سے قریب موجود فواد پر جھک گیا۔ لیکن پہلے تو اس کے جسم اور مشین گن کے درمیان بہرحال فاصلہ تھا، لیکن پھر اس کے آگے بڑھ کر جھکنے کے بعد یہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور مشین گن کی نال اس آدمی کی پسلیوں میں کئی انچ تک گھس گئی تھی۔ جلدی کرو، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی فواد کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اب تم اپنے ہاتھ اٹھا لو، عمران نے کہا، اور اس آدمی نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ فواد نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے پیر کھولے، اور پھر اس نے دوڑ کر وہ مشین پسٹل اٹھا لیا۔ کلثوم کے ہاتھ کھولو، جلدی، عمران نے چیخ کر فواد سے کہا، اور فواد کلثوم کی طرف دوڑ پڑا جو بھی مڑے ہوئے بازوؤں کے ساتھ فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ چند لمحوں میں کلثوم کے بازو آزاد ہو گئے، پھر اس نے جلدی سے اپنے پیر کھولنے شروع کر دیے۔ پستول کلثوم کو دے کر یہاں پر آؤ اور میرے ہاتھ کھولو۔ کلثوم، تم پستول سے اسے کور کرو، عمران نے چیخ کر کہا، اور کلثوم جس نے واقعی انتہائی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کھول لی تھیں، فواد کے ہاتھوں سے پستول جھپٹا، اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے اسے آگے بڑھ کر پستول اس آدمی کی پشت سے لگا دیا، جبکہ فواد عمران پر جھک گیا، اور پھر اس سے واقعی عمران کے ہاتھوں کی بندشیں کھولنے میں انتہائی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا۔ عمران نے اپنے ہاتھ آزاد ہوتے ہی خود ہی اپنے پیروں کی بندشیں کھول لیں، جبکہ فواد اس دوران سپر فیاض کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے کور رکھنا کلثوم، میں ذرا باہر دیکھ کر آؤں۔ عمران نے آزاد ہوتے ہی مشین گن اٹھائی اور کھلے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن باہر نکلتے ہی اسے یکلخت سائیڈ میں ہونا پڑا، کیونکہ دروازے کے سامنے کچھ دور ریت کے ٹیلوں کے درمیان اسے 6 آدمی مسلح بے تحاشا دوڑتے ہوئے کیبن کی طرف آتے دکھائی دے گئے تھے۔
عمران سائڈ میں ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے رکا، اور دوسرے لمحے جب وہ آدمی دوڑتے ہوئے ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہوئے، عمران نے کسی جنگلی خرگوش کی طرح کیبن کی سائڈ سے اس کے عقب میں دوڑ لگا دی۔ کیبن کی عقبی طرف ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے تھے۔ عمران دوڑتا ہوا کچھ پیچھے گیا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے دوبارہ کیبن کی پشت کی طرف دوڑ لگا دی۔ قریب پہنچ کر اس نے کسی ہائی جمپر کی طرح چھلانگ لگائی اور پھر فضا میں اڑتا ہوا وہ کیبن کی چھت کے اوپر جا گرا۔ کیبن کی چھت زیادہ بلند نہ تھی، اس لیے عمران زوردار جمپ کی وجہ سے اوپر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ چھت چونکہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس لیے لکڑی کی پٹیوں کے درمیان درزیں تھیں۔ عمران نے منہ درز سے لگایا۔ میں چھت سے عمران بول رہا ہوں، اس آدمی سمیت سب دروازے سے ہٹ جائیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر کسی چپکلی کی طرح رینگتا ہوا وہ کیبن کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ کنارے تک نہ پہنچا تھا کہ سامنے کے رخ سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ گولیاں کیبن کے کھلے دروازے کے اندر جا رہی تھیں، اور عمران جو چھت سے چپکا ہوا تھا اور زیادہ چپک گیا، لیکن اب وہ سامنے کے ٹیلوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ فائرنگ 2 ٹیلوں کی آڑ سے ہو رہی تھی جو کیبن کے بالکل سامنے تھے۔ چلنا میں بے تحاشا گولیاں برستی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے ایک ٹیلے کی اوٹ میں سے 3 آدمی نکلے اور کیبن کی سائڈ سے ہو کر کیبن کی طرف دوڑنے لگے، جبکہ دوسرے ٹیلے کی آڑ میں فائرنگ کرنے والے موجود تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں تھیں۔ پھر جیسے ہی وہ کیبن کے قریب پہنچے، عمران نے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی وہ تینوں اچھل کر نیچے گرے، اور عمران بجلی کی سی تیزی سے پہلے کھسک گیا، اور وہ ایک لمحہ اس کی زندگی بچا گیا، کیونکہ عین اسی لمحے دوسرے ٹیلے کی آڑ سے اس پر فائر کھولا گیا تھا، لیکن گولیاں کیبن کے کنارے سے ٹکرا کر فضا میں بلند ہو گئیں۔ عمران اور زیادہ تیزی سے پیچھے کھسکتا چلا گیا، اور پھر اس نے کیبن کے عقب میں ریت پر چھلانگ لگا دی۔ اب گولیاں کیبن کی چھت کے بالکل قریب سے ہو کر گزر رہی تھیں، لیکن عمران نیچے آ چکا تھا، اس لیے محفوظ تھا۔ وہ پنجوں کے بل نیچے گرا اور پھر جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا کیبن کی سائڈ سے آگے آنے کی بجائے عقبی طرف ہی ایک ریت کے ٹیلے کی طرف دوڑ پڑا۔ ٹیلے کی آڑ میں پہنچتے ہی اس کے قدموں میں جیسے مشین فٹ ہو گئی۔ وہ ایک ٹیلے کے پیچھے سے بھاگ کر دوسرے ٹیلے سے نکل کر تیسرے ٹیلے تک دوڑتا ہوا کیبن کے کافی فاصلے پر سائڈ میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں رک گیا۔ اب چھت پر ہونے والی فائرنگ تو بند ہو چکی تھی، لیکن ٹیلے کے پیچھے سے کوئی آدمی نہ نکلا تھا۔ البتہ ان 3 آدمیوں کی لاشیں عمران کے بالکل سامنے پڑی ہوئی تھیں۔ عمران کو صرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں فیاض یا کلثوم خاموشی چھا جانے کی وجہ سے کھلے دروازے میں نہ آ جائے۔ کیبن کے اندر مسلسل خاموشی طاری تھی۔ عمران نے مزید چند لمحے توقف کرنے کے بعد ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے اس ٹیلے کے عقب میں جانے کا فیصلہ کیا جس کے پیچھے فائر کرنے والے چھپے ہوئے تھے، لیکن ابھی وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ یکلخت رک گیا، کیونکہ اسے اپنے عقب میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر جیسے ہی اسے سرسراہٹ کا یقین ہوا وہ سانپ کی سی تیزی سے پلٹا اور اسے مشین گن کا رخ اپنے عقب میں کچھ فاصلے پر موجود ٹیلے کی طرف کیا۔ اسی لمحے ٹیلے سے ایک سر نمودار ہوا اور عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی ابھرنے والا سر یکلخت غائب ہو گیا، اور عمران تیزی سے ٹیلے کی سائڈ میں کھسکتا چلا گیا، اور پھر چند مزید لمحوں تک اس ٹیلے کے پیچھے سے کوئی برآمد نہ ہوا تو وہ اٹھ کر بجلی کی سی تیزی سے اس ٹیلے کی طرف دوڑ پڑا۔ گو اسے ایسا کرتے ہوئے 100% رسک لیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے سوائے اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ لیکن اس ٹیلے کی سائڈ میں پہنچ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہاں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کی کھوپڑی گولیوں سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب اسے یاد آ گیا تھا کہ دوسرے ٹیلے کی آڑ سے چھت پر ایک ہی گن سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس ٹیلے کی آڑ میں صرف ایک ہی آدمی تھا، جبکہ باقی 3 دوسرے ٹیلے کی آڑ میں تھے۔ ویسے عمران اپنے اس طرح زندہ بچ جانے پر خود ہی حیران ہوا تھا۔ اگر اس آدمی سے ذرا سی لاپرواہی نہ ہو جاتی اور وہ ٹیلے پر چڑھتے ہوئے جلدی نہ کرتا تو شاید اس کے جلدی سے گرنے والی ریت کی سرسراہٹ عمران کے کانوں تک نہ پہنچتی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ وہ آدمی بے خبری میں عمران کی پشت کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالتا۔ عمران ایک لمحہ کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے نیچے اتر کر کیبن کی طرف دوڑ پڑا۔ باہر آ جاؤ، اب خطرہ ختم ہو گیا ہے، عمران نے کیبن کے قریب جا کر چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے پہلے وہ کرنل آرچ کا ساتھی کیبن سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے فواد، اس کے بعد کلثوم اور پھر فیاض اور فواد کا ساتھی باہر آ گئے۔ یہ قابو میں رہ گیا تھا؟ عمران نے کرنل آرچ کے ساتھی کو زندہ دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا، فواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے ادھر ٹیلوں کے پیچھے لے آؤ، اب یہ ساری بات بتائے گا، ورنہ میں نے ایک تجربہ کرنا ہے کہ اگر زندہ آدمی کو ریت میں دفن کر دیا جائے
تو وہ کس طرح تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، مجھے کچھ نہ کہو، اس آدمی نے انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ تم انکار کر دو تاکہ میرا تجربہ مکمل ہو سکے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، پلیز میں بتاتا ہوں، اس آدمی نے اور زیادہ خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اب عمران کے سارے ساتھیوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، کیونکہ انہوں نے وہ 3 مشین گنیں بھی اٹھا لی تھیں جو سائڈ پر پڑی ہوئی لاشوں کے ساتھ ریت پر موجود تھیں۔ جلدی بتاؤ ساری سچویشن یہاں کی اور سمارا کی پٹی کی، سب بتا دو جلدی، عمران نے ٹیلے کی آڑ میں آتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ یہ گولڈن سینڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ کیبن بلیک کیبن کہلاتا ہے، یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں 2 کیبن ہیں، ایک میں کرنل آرچ رہتا ہے جبکہ دوسرے میں ضروری اسلحہ ہے۔ اس کیبن سے جنوب کی طرف ایک اور کیبن ہے جو روجر کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں روجر سمیت ہم دونوں ہی مسلح آدمی تھے۔ تمہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ونگ اے سے ٹموتھی نے بھیجا تھا، ونگ اے یہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے، وہاں ٹموتھی اور اس کے ساتھی ابابا کی وردیوں میں موجود ہیں، وہاں 6 بڑے بڑے خیمے ہیں، ان کے پاس ایک ہیلی کاپٹر اور 20 آدمی ہیں۔ یہ دونوں آدمی ونگ 3 سے ولسن نے بھیجے تھے، ونگ 3 پروجیکٹ ایریا کی دوسری طرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ کرنل آرچ کے ہیڈ کوارٹر کے بعد پروجیکٹ ایریا کے باہر 10 کلومیٹر راؤنڈ میں RC-30 بیرم اسکیم کا حلقہ قائم ہے، جس میں ایک مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی فضا سے اور نہ ہی زمین کی طرف سے۔ ٹموتھی کا ہیڈ کوارٹر اس RC-31 کے حلقے کے اندر ہے۔ اس آدمی نے تیز تیز لہجے میں خود ہی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ فواد، تم اپنے ساتھی سمیت سائڈوں کے اونچے ٹیلوں پر چڑھ کر پہرا دو، ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیم بھی کرنل آرچ نے روانہ کی ہو، عمران نے کہا، اور فواد اور اس کا ساتھی سر ہلاتے ہوئے تیزی سے مخالف سمتوں میں دوڑ پڑے۔ یہ پروجیکٹ کیا ہے؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اسے گولڈن سینڈ پروجیکٹ کہتے ہیں، میرا تعلق تو صرف قاہرہ گروپ سے ہے، میرا کام صرف یہاں روجر کے ساتھ مل کر پہرا دینا تھا تاکہ ادھر سے کرنل آرچ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف کوئی نہ پہنچ سکے۔ ویسے وہاں بڑی بڑی مشینیں موجود ہیں، اور روجر نے بتایا کہ وہاں ریڈ میزائل ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اوہ، ریڈ میزائل؟ عمران نے چونک کر کہا اور پھر سر ہلا دیا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ آدمی بری طرح چیختا ہوا پشت کے بل ریت پر گرا اور صرف چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ کلثوم نے تیزی سے منہ پھیر لیا۔ آؤ، اب ہمیں کرنل آرچ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہے، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور دوبارہ کیبن کی طرف دوڑ پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔